چنانچہ روایت میں ہے ربیع بن عامر گئے دعوت دینے کے لیے. بادشاہ نے آدمیوں نے کہا آپ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے, خط ہم پہنچا دیں گے. کہا نہیں, ہم خود جا کر خط دیں گے. بادشاہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ سے میں نے کہا تھا, بادشاہ کہہ رہے آنے دو ان کو, مگر آپ اپنی سواری بدلیں, اپنی سواری بدلیں. اس شہر میں یہ آپ کا ٹٹو, آپ کا ٹٹو شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں بادشاہ کے قیمتی گھوڑے چلتے ہیں, اس سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, اپنی سواری چھوڑیے. میں کہ نہیں, میں سواری نہیں چھوڑوں گا, میں سواری اپنی نہیں چھوڑوں گا, اسی پر جاؤں گا. حضرت فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ جب تم کسی بھی اجنبی ملک میں جاؤ, کسی بھی علاقے میں جاؤ, تو اپنی سواری پر جانا, اپنی سواری پر جانا. ہاں حضرت عمر کا قول ہے, ان کے افعال میں ملتا ہے, اپنی سواری پر جانا, اپنی سواری پر جانا, ان کی سواری سے متاثر مت ہونا. مولانا صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر بیٹھنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا, اگر گدھے پر بیٹھنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا, تو دل میں ایمان نہیں ہے, تو دل میں ایمان نہیں ہے. کیونکہ کار مصنون سواری نہیں, گدھا مصنون سواری ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے گدھے پر بیٹھنے میں ذلت اور کار پر بیٹھنے میں عزت. آج کے خیال یہ ہے یہ یقین کار ہو, آدمی سمجھتا ہے میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوں, حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتی کاروں میں کتے بھی ہوتے ہیں. قیمتی کاروں میں, جی ہاں, جتنی قیمتی کار ہوگی پیچھے اتنا ہی قیمتی کتا بھی ہوگا. تو اگر کار میں بیٹھنے میں عزت ہے تو پھر تو کیا انسان کی عزت رہ گئی؟ پھر تو کتے کی عزت کے برابر انسان کی عزت ہے. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی تم دیکھو گے کاروں میں کتے سفر کرتے ہیں نہیں؟ ہاں, کاروں میں کتے سفر کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ربیع بن عامر سے کہا کہ سواری بدلو. نہیں, میں اپنی سواری پر جاؤں گا. وہاں پہنچے بادشاہ کے قلعے پر, نے کہا سواری باہر باندھ دو. کہ نہیں, میں سواری سے اتروں گا نہیں, میں تو اسی پر بیٹھے بیٹھے بادشاہ کے تخت تک جاؤں گا. بادشاہ نے کہا یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنے دو, آنے دو, ہر بات کو قبول کرے, ہر بات کو قبول کرے. کیوں؟ یہ نظام سارا غیبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا, اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا. اور وہاں سے بادشاہ نے کہا آنے دو. داخل ہو گئے بادشاہ کے محل میں. سامنے اس کا تخت, اس کے تخت سے لے کر اس کے تخت کے سامنے کا سارا حصہ, اس پر بہترین عمدہ اور قالین بچھے ہوئے, اور قالین بھی ایسا کہ ایسا گدے والا قالین کے پیر دھسے, اور وہ اپنے ٹٹو سے اتر کے نہ دیں کہ نہیں بادشاہ تک جاؤں گا اسے بیٹھ کر. روایت میں ہے کہ جب ٹٹو کے پیر دھسنے لگے, قالین میں چل نہ سکا وہ, تو اسے اترے نہیں بلکہ اپنا نیزہ لیا اور سارا قالین پھاڑتے چلے گئے, سارا قالین پھاڑتے چلے گئے نیزے سے, سارا قالین پھاڑتے گئے نیزے سے, تاکہ زمین پر زمین صاف کریں, اس طرف ٹٹو کو چلانے. سامنے بادشاہ تخت بیٹھا دیکھ رہا, مجال نہیں کسی کی پورے دربار میں کہ بادشاہ کا قیمتی قالین پھٹ رہا ہے, کوئی آگے ہاتھ پکڑ لے, کوئی آ کر ہاتھ پکڑ لے, کسی کو مجال نہیں. سارا قالین پھاڑتے 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 بادشاہ کے تخت تک پہنچ گئے. وہاں ٹٹو سے اترے تو وہ بھاگنے لگے ادھر ادھر, تو کیا کریں اسے باندھنے کے لیے. اب بادشاہ کے محل میں کہاں کھوٹا ہوگا کوئی, کیوں بھائی کوئی کیل کھوٹا وہاں تو ہے نہیں جس میں ٹٹو کو باندھے. روایت میں ہے کہ سونے سے تاروں سے, سونے کے تاروں سے بنے ہوئے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے, خوبصورتی کے لیے. اپنے نیزے سے گاؤں تکیے میں سوراخ کیا,
نیزے سے گاؤں تکیے میں سوراخ کیا اور اس میں رسی پروئی اپنے ٹٹو کی، اسے وہاں باندھا، بادشاہ دیکھ رہا. یہ بات تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ جب تم باہر کے ملکوں میں جاؤ تو وہاں کی چیزوں سے متاثر مت ہونا، کیونکہ جتنا تاثر تمہارے دل میں باطل کے سامان کا ہوگا اتنا ہی بے وقتی اس باطل کے دل میں تمہارے دین و دعوت کی ہوگی. جتنا تمہارے دل میں غیروں کے ساتھ سامان کی محبت ہوگی اتنی غیروں کے دل میں تمہارے دین کی نفرت ہوگی. اور بیچارہ مسلمان اس دھوکے میں ہے کہ میں جب تک غیروں کی طرح نہ بن کر رہوں مجھے قبول ہی نہیں کریں گے. جی ہاں، یہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے، یہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ہم لباس میں، شکل میں، زبان میں، جی ہاں، اردو بولتے ہوئے شرم آوے، انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے کہ تاکہ غیر ہمیں اپنے جیسا سمجھے. ارے جب تمہیں وہ اپنے جیسا سمجھ لیں گے تو تمہیں انہیں کیا فرق رہ جائے گا. یہ زمانے کے مسلمانوں کی الٹی سوچ ہے کہ غیروں کو محبوب کرنے کے لیے غیروں کی طرح بنو. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے کہ مومنین آپ کے کرتے میں 18 پیوند ہیں، 18 پیوند میں دیکھ رہا ہوں. اس وقت آپ ملک شام میں آئے ہیں، یہاں کے جنرل کرنل بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے استقبال میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو اپنا کرتا بدل دینا چاہیے، ذرا اچھی حیثیت میں داخل ہوں تاکہ لوگوں پر آپ کو رعب پڑے کہ اچھا اگر رعب کرتے پاجامے میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں میں رعب تلاش کریں. حالانکہ حضور اکرم کی مدد رعب سے کی گئی، وہ رعب اللہ نے قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا. لیکن عبد الرحمن عوف نے کہا کہ اے مومنین کرتا بدل دیجیے. فرمانے لگے اے عبد الرحمن اگر تیرے علاوہ کوئی نیا آدمی کہتا کرتا بدل لو تو میں کہتا بیچارہ اسلام میں نیا ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، اس لیے کرتا بدلنے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن تیرے جیسا آدمی کہیں کرتا بدل لوں، پرانا ہوتے ہوئے پی رہا ہے، بھی مشورہ دے رہے کیا ہماری درخواست ہے آپ کرتا بدل دیجیے. فرمایا لاؤ کرتا نیا کون سا ہے، بھیجیے کرتا بھیجیے. ابھی وہ کرتا حضرت عمر کے گلے تک ہی پہنچا تھا، فوراً واپس کر دیا. فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کرتے کو پہنتے ہی میرے دل کی کیفیت بدلنی شروع ہو گئی. میرے دل کی کیفیت میرا وہی کرتا دے دو پیوند والا. تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہوں کہ جو اتباع سنت پر نہ ہو تاکہ غیر ان سے مرعوب ہوں کہ اچھا بھائی یہ پڑھے لکھے ہیں. عجیب بات ہے اس زمانے میں جو آدمی سنت کا پابند ہو اسے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں اللہ والے. جی ہاں، اور جو آدمی سر سے لے کے پیر تک خلاف سنت ہو اسے کہتے ہیں ہاں یہ عقل، یہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. جہل کا نام علم، علم کا نام جہل، یہ ہے زمانے کی سوچ ہے. لیکن ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بالکل متاثر نہ ہوئے، بادشاہ تک پہنچ گئے، نیچے کھڑے ہوئے تھے تخت سے. بادشاہ نے اوپر سے کہا بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو. میں کہا ایسے تھوڑے ہی کہ آپ تخت سے بیٹھے میں نیچے کھڑا، ایسے بات ہوتی ہے کہیں؟ اور اگر میں تخت سے بیٹھ جاؤں گا آپ کے تو میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، اس میں مجھے کوئی عزت نہیں مل جانی اور آپ کی کوئی ذلت نہیں ہو جانی. حالانکہ بادشاہ کے دفتر کون بیٹھ سکتا ہوگا، سارے وزراء نیچے بیٹھتے تھے. تو کہا نہیں میں ایسے کھڑے کے بات نہیں کروں گا، میں تو آپ کے تخت پر بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا. بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی اوپر لاؤ تخت ہے میرے پاس. سوچو ذرا، ہائے ہائے میں کیا عرض کروں. اب یہ سارے قصے ختم ہو گئے. اب مسلمان بعض طاقتوں سے متاثر ہو کر یوں سوچتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں تو جتنا اسلام ہے کافی ہے، بس جتنا پہ یہ کہیں اتنا کر لو اور جتنے پہ رکاوٹ آئے چھوڑ دو اس کو. ہم کیا کر سکتے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں.
اس احساس کمتری کا مسلمان اس لیے شکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن طریقوں پر اور جس محنت پر اللہ تعالیٰ نے رعب سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسلمان نے وہ طریقے چھوڑ دیے، ربیع بن عامر بیٹھ گئے بادشاہ کے تخت پر، آمنے سامنے بات کی اور یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ اس دین کو قبول کر لیں، ورنہ یہ آپ کا تخت اور تخت کے نیچے کی جو زمین ہے اور پورے ملک کی زمین، اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ دین قبول کر لیں پھر تو یہ سارا مال اور ملک اور تخت اور تاج سب آپ کے پاس رہے گا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ دین قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ سارا ملک و مال اور یہ آپ کا تخت و تاج اور آپ کے نیچے کی زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں، اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں، اس پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وزراء سے، ارے دیکھو تو صحیح، اس کی بات میں کتنی قوت ہے۔ اور یہ کہا بادشاہ نے وزیروں سے کہ یہ آدمی ہماری زمین پر قبضہ کر چکا ہے اور ہمارے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ وزراء نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس پاگل کی باتوں میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا وزیروں سے، پاگل تم سب ہو، یہ پاگل نہیں ہے۔ ہاں ایسے تھوڑے ہی۔ تو اللہ رب العزت دعوت پر ایسی مدد اور رعب سے مدد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا وزیروں سے تم سب پاگل ہو، لیکن اس کی بات میں کتنی قوت ہے اور کتنا اثر ہے، اس کی بات میں کتنی قوت کتنا اثر ہے، دیکھتے نہیں یہ کیا کہہ رہا۔ میں سارے واقعات اس لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ زمانے مسلمان اس احساس سے کمتری کا شکار ہو گیا، تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں جب اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اور ہدایت